العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تیسرے سپارے کا کچھ حصہ آپ بھائیوں نے اور بہن بیٹیوں نے تلاوت میں سماعت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تیسرے سپارے کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، فضیلت کو آپ اس کو سمجھنے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فضیلت ایک ہوتی ہے کلی فضیلت اور ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ یہ بات بالاتفاق اہل علم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء پر کلی اعتبار سے فضیلت حاصل ہے، اور ایک ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ کچھ خوبیاں آپ میں ہیں دوسرے میں نہیں ہیں، اور جو خوبیاں اس میں ہیں وہ آپ میں نہیں ہیں، یہ ہوتی ہے جزوی فضیلت۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جزوی اعتبار سے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی۔ مثلا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہے کہ اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ اسی طرح انبیاء آدم علیہ السلام کا قد اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہے؟ 60 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قد بنایا، 60 ہاتھ۔ اب یہ فضیلت ہے ان کی۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل آدمی کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکرم الناس، سب سے زیادہ اکرام والا آدمی یوسف علیہ السلام۔ اب یہ بھی جزوی فضیلت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں۔ باپ بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ دادا بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ پردادا بھی کون ہے؟ نبی ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے، یہ جزوی فضیلت ہے۔ مثلا ہواؤں میں سلیمان علیہ السلام سفر کرتے ہیں اور نبی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح چرند پرند کی بولیاں سمجھتے ہیں، زبانیں سمجھتے ہیں، نبی علیہ السلام یہ نہیں سمجھتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جزوی فضیلت ہے۔ کلی اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت کس کو حاصل ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان فضیلتیں بیان نہ کرو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کسی نبی کی ایسی فضیلت بیان کریں کہ جس سے دوسرے نبی کی تحقیر ثابت ہو رہی ہو، یہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہمارے اسلام میں۔ چونکہ مسلمان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، کسی نبی کی تحقیر نہیں کرتے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، یہ انبیاء کی تحقیر کرتے ہیں، انبیاء کی بے حرمتی کرتے ہیں، جبکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کون سا ہے؟ اجمالی ایمان ہے، اور بالتفصیل مسلمان کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ان پر ایمان کے ساتھ ساتھ دوسرے کسی نبی کی مسلمان تحقیر نہیں کرتے، ان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی توقیر کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی فضیلت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا سید ولد آدم، میں تمام انبیاء کی اولاد کا سردار ہوں یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ سید کے الفاظ ہیں۔ سید کا معنی کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو ہر بندہ سید ہوتا ہے نا۔ سید کا حقیقی معنی یہ ہے کہ جو اپنی قوم کے سارے معاملات، مسائل، مشکلات اپنے کھاتے میں لے لے، ذمہ داری اس کی ہو، اس کو سید کہتے ہیں۔ جس کے دل کے اندر اپنی قوم کے تمام معاملات، مشکلات، آزمائشیں، اس کو حل کرنے کا درد ہو، اس کو سید کہتے ہیں۔ اور ایک سید کا معنی یہ ہے
کہ سید اس کو کہتے ہیں کہ جو سارے انسانیت کے اندر جتنی اچھائیاں خصوصیات اور خصلتیں ہیں وہ ساری خصلتیں ایک اس شخص میں موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے عظیم خصلتیں موجود ہیں، اس لیے آپ سید ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا فَخَرَ، مجھے کوئی فخر نہیں. اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں، موت آنے سے پہلے، وہ دن آنے سے پہلے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس میں کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، جس میں کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. انسان پر سب سے مشکل کام دو چیزوں کی قربانی ہے. سب سے مشکل کام کون سی؟ ایک جان کی قربانی اور ایک مال کی قربانی. کیونکہ قیامت کے دن ہم میں سے ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا ہے. بیٹا کیا تھا، اولاد کیا تھی، باپ کیسا تھا، دادا کیسا تھا، نسب نامہ کیسا تھا، یہ سب دنیا میں پڑے رہ گئے. اکیلا کلہم آتیہ یوم القیامت فردا. ہر شخص نے اللہ کی بارگاہ میں اکیلا پیش ہونا ہے. اور اس اکیلی پیشی کے لیے سب سے بہترین وسیلہ وہ آپ کی اس بدن کی قربانی ہے اور آپ کے مال کی قربانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس وقت سے پہلے جس وقت میں کوئی خرید و فروخت نہیں. خرید و فروخت ہوتی ہے تو انسان نفع کما لیتا ہے، کچھ مال بنا لیتا ہے، وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں. پھر بعض دفعہ انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو اچھی سوسائٹی کے لوگ اس سے کے دوست ہوتے ہیں تو وہ مصیبت میں کام آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کر دی کہ نہ وہاں مال بڑھے گا، نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کوئی وہاں دوستی کام آئے گی. پھنسے ہوئے انسان کو نکالنے کے لیے ان دو چیزوں کی قربانی، ایک بدن کی قربانی، وقت کی قربانی، صحت کی قربانی، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. بہت بڑا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا. اور دوسری چیز، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور یہ دونوں چیزیں چونکہ گراں ہیں، جتنا کام بھاری ہوتا ہے اس کے درجات اور اس کا اجر بھی اتنا بھاری ہوتا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے، یہ لمبی آیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا تھا جانتے ہو قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم آیت قرآن میں آیت الکرسی ہے جو آپ نے سنی ہے. یہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے نام اور ضمیر تقریباً اللہ کے نام 16 مرتبہ استعمال ہوا. 16 مرتبہ استعمال ہوا ایک. اور یہ سب سے عظیم آیت اس وجہ سے ہے کہ اس میں توحید کا تذکرہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس پر دلائل جو دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 دلیلیں دی. 11 دلیلیں ہیں اس پر کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. ان دلیلوں کو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو بد نصیب ہے. ان دلیلوں کو مان کر اس کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے. تو جب صحابی نے کہا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مبارکباد دی. فرمایا لیحنک العلم یا ابا منذر، اے ابو منذر تیرا علم تجھے مبارک ہو، تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر اس پر جو دلائل ہیں اس کا بھی تجھے پتہ ہے. یقیناً یہ آیت بہت بڑی ہے، تیرا علم تجھے مبارک. تو مبارک علم کون سا ہوا؟ توحید کا علم. مبارک علم کون سا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم. اگر میں اللہ کی معرفت نہیں رکھتا، اللہ کی صفات کو نہیں پہچانتا، تو پھر میرے پاس دنیا کے جتنے علوم اور فنون ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اگر میرے پاس اللہ کی معرفت نہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے کس سے؟ متکبر سے. متکبر جو حق کو نہیں سمجھتا، متکبر سے نفرت کرتا ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو بخیل ہے، جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس شخص سے جو پیٹو ہے.
پیٹ کے لیے جیتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے، جس کو جتنا نقصان ہوتا ہے ہونے دو، مجھے نفع ہو جائے، خود غرض، اپنے پیٹ کی طرف جھانکنے والا، اپنی روزی روٹی، اپنا رزق، اپنی معیشت کو مضبوط کرنے والا، یہ پیٹو۔ تین قسم کے لوگ، کون؟ متکبر، بخیل اور پیٹو۔ نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، چال باز ہے یہ شخص۔ کیسے؟ نبی علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ یہ، اللہ اکبر، یہ رات کو مردار ہوتا ہے۔ رات کو کیا ہوتا ہے؟ جیفتم باللیل، جیفتم باللیل وحمار بالنہار، دن میں گدھا ہوتا ہے اور رات میں مردار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دن میں گدھا کیا ہے اور رات میں مردار کیا ہے؟ اس کی رات اللہ کی یاد کے بغیر، نہ نماز پڑھ کے سویا، نہ طہارت پر سویا، نہ تہجد کا خیال، نہ فجر کے وقت یہ اٹھا، یہ مردار پڑا ہوا، جیسے مردار بے حس پڑا ہوتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی۔ یہ بھی اس کی رات 12 گھنٹے کی گزر گئی ہے، اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، اللہ کے فرائض کا خیال نہیں ہے، یہ اس سے اللہ نفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو جس سے نفرت ہو۔ اور دن میں کیا ہے؟ حمارن، جیسے دن نکلے گا، جیسے گدھا کام پہ اس کا مالک اس کو لگائے رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو کام کے لیے تھکائے رکھتا ہے، اس کو کام سے غرض ہے، محنت سے غرض ہے، دنیا سے غرض ہے، کمانے سے غرض ہے۔ ایک کونے میں ہوتا ہے تو اگلے لمحے اگلے کونے میں ہوتا ہے۔ اس بیچارے کو تو وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوتا، جس کے لیے کماتا، جس پیٹ کے لیے بھاگتا ہے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے بر وقت اس کو روٹی مہیا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، عالم بالدنیا، غور کریں ذرا بات پر۔ نبی اسلام فرماتے ہیں دنیا کے سارے علوم اس کو آتے ہیں، دنیا کے سارے گر، ساری معلومات، دنیا کے سارے نظاموں پر اس سے بات کرا لیں، عالم بالدنیا، دنیا کے سارے سسٹم کا پتہ ہے، لیکن جاہل بالآخرہ، اس کو آخرت کے بارے میں بہت بڑا جاہل، آخرت کے بارے، اللہ کی بات کے بارے، اللہ کی تعلیم کے بارے جاہل ہے۔ محترم بھائیو، یہ جہالت اللہ تعالیٰ کی نفرت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے میں بڑا عالم ہے، دنیاوی معاملات کے، لیکن دینی حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، حق اور باطل کی پہچان کے حوالے سے بیچارہ جاہل ہے۔ تو یہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، قرآن کی عظیم آیت ہے۔ ابو ہریرہ غلے اور اناج کی ڈونس پر تھے تو شیطان چوری کرنے آ گیا، پکڑ لیا، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کی، پکڑ لیا اس شیطان کو۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دے، ایک دن چھوڑ دیا، اگلے دن پھر چھوڑ دیا، پھر چوری کرنے آیا، پھر میں آج تو نہیں چھوڑوں گا، تیسرے دن کہنے لگا یار مجھے چھوڑ دے، میں تو بس مجبوری میں چوریاں کرتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایسی چیز سکھا کے جا رہا ہوں، اگر رات کو بستر پر آپ لیٹنے آئیں اور یہ آیت، یہ چیز پڑھ کر لیٹ جائیں تو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ایک محافظ قائم ہو جائے گا، حفاظت کرنے والا، کہ صبح تک آپ کی حفاظت ہوتی رہے گی اور کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آ سکے گا۔ پر میں کیا سکھا رہے ہو؟ علم کے متلاشی تھے ابو ہریرہ، پر میں کیا سکھاتے ہو؟ اس نے آیت الکرسی سکھا دی۔ صبح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی تو آپ نے فرمایا تھا تو جھوٹا لیکن بات صحیح کر گیا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ آیت الکرسی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو بستر پر سوتے ہوئے ہمیں یہ پڑھنی چاہیے۔ ساری رات شیطان آپ کا نقصان نہیں کر سکتا، آپ کے مال کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح آپ ڈیوٹی پر ہیں، آپ پہرے پر ہیں، آپ دشمن کے کسی علاقے میں ہیں، آپ کو آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے۔ انشاءاللہ دشمن سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، آپ پر اللہ کی طرف سے محافظ ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے۔ رات کو سوتے ہوئے پڑھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور اس کے درمیان صرف رکاوٹ موت ہے، بس موت آئے گی سیدھا جنت چلا جائے۔ ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے۔ محترم بھائیو، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم سے منہ پھیرتا ہے نا، یاد رکھیں، اب یہ چیزیں تو ماں کو آتی نہیں ہیں،
باپ کو آتی نہیں ہے، مجھے آتی نہیں ہے۔ اب بچے کے گلے میں اتنے اتنے تعویذ لٹکے ہوئے، رکشے والے نے جوتا لٹکا رکھا ہے، بہت بڑا بنگلہ بنا کے اس کے اوپر الٹی کالی ہنڈیاں رکھی، کیوں بھائی؟ اور نظر بد سے بچ جائے، یہ رکشے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، اور کلائی میں کالا دھاگا پہنا ہوا ہے اور پنڈلی میں کالا دھاگا، یہ کیا مصیبت ہے؟ یہ مصیبتوں سے بچائے گا۔ یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم سے منہ پھیرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو ان گندگیوں میں لگا دیتا ہے۔ آیت الکرسی اگر یہ پڑھ لیتا تو شیطان کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ اس ماں کو آیت الکرسی تو آتی نہیں ہے، ملا ملونڈے سے پیسے دے کر گلے میں پتہ نہیں کیا کیا لکھوا کے بچے کو ڈال دیا، اور سمجھتی ہے کہ شاید یہ مصیبتوں سے بچ جائے گا۔ جو اللہ تعلیم دیتا ہے وہ ماں کو نہیں آتی، جو اللہ تعلیم دیتا ہے وہ باپ کو نہیں آتی۔ وہ بچوں کو میں نے نہیں سکھائی، اس کے ساتھ میں نے بچوں کو دم نہیں کیا، اور میں نے کالے دھاگوں میں عافیت سمجھی، تو یہ قوم پھر اللہ تعالیٰ وہی سلوک کرتا ہے۔ جب کوئی خوشبو کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر بدبو کی طرف جاتا ہے، جب کوئی سچائی کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر کس کی طرف جاتا ہے؟ باطل کی طرف جاتا ہے۔ جب اچھی تعلیم کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے گلے میں اس طرح کے کالے دھاگے ہی پڑیں گے۔ صحابی آیا ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا، اس نے کڑا پہنا ہوا تھا اسٹیل کا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ صفرا کی بیماری ہے اور ذرا چہرہ بھی پیلا پڑ رہا ہے، میں نے یہ کڑا کسی نے بتایا یہ پیتل کا کڑا پہن لو اور اس سے تیری صفرا اور تیری یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا یاد رکھ ولا یزیدک الا وہنا، یہ تو نے کڑا اس نیت سے پہنا ہے تو اس کے جتنا عرصہ اس کو پہنے رکھے گا تیری بیماری بڑھتی رہے گی، اگر اسے پہنے ہوئے کڑے پر موت آ گئی تو تیری موت بھی فطرت اسلام والی نہیں۔ اسلامی تعلیم تو ہم نے چھوڑ دی، اسلامی دم تو ہم نے چھوڑ دیا، اسلامی حسار تو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم کہاں پڑ گئے؟ وہ چند روپے والے تعویذوں میں پڑ گئے، کڑوں میں پڑ گئے، دھاگوں میں پڑ گئے، جوتا لٹکایا ہوا رکشے کے سامنے، اور لینڈ کروزر والے کو نظر نہیں لگتی، اس کے رکشے کو نظر لگتی ہے، اور نظر کون روکے گا؟ وہ جوتا گندا، وہ نظر اس کی روک دے گا، وہ نقصان سے اس کو بچا لے۔ یہ کیسے نظریات ہیں محترم بھائیوں ہمارے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ صحابی رسول کو سکھا گیا کہ یہ پڑھ کے سوئیں گے ساری رات حفاظت ہوگی، اور اس کی تصدیق کس نے کر دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، پیغمبر اسلام نے اس کی تصدیق کر دی۔ لہذا محترم بھائیوں ہمیں ان سارے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں بعض کام ایسے ہیں کہ زندگیوں میں ہم نے نہیں کیے، مثلا ہم رات کو سوتے ہوئے وضو کر کے نہیں سوتے، بہت مشکل ہے، جہاں جیسے جیسے وہ چل رہا ہوتا ہے نیٹ اسی کو دیکھتے 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 چل بھائی سو گیا، وضو نصیب نہیں ہے، طہارت نصیب نہیں ہے، اذکار کر کے ہم نہیں سوتے۔ یہ زندگی میں شاید کچھ لوگوں نے نہیں کیا ہوگا زندگی میں، حالانکہ طہارت پر سونا چاہیے، دعا پڑھ کے سونی چاہیے، یہ اذکار ہمیں آنے چاہیے۔ ان ساری مصیبتوں کا علاج ہے، ساری مصیبتوں کا علاج۔ بلکہ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سو کر اچانک آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی، جاگ جاتے تھے، تو اس وقت اٹھ کر بھی آپ چلے جاتے تھے اور وضو کر کے پھر آ کے سوتے تھے۔ اللہ، میں تو کبھی ابتدائی نیند میں وضو کر کے نہیں سویا، رات کو آنکھ کھل گئی ہے پھر اٹھے ہیں، پھر آپ جاتے تھے وضو کر کے پھر سوتے تھے۔ یعنی کتنا اہم عمل ہے یہ وضو، کس قدر آپ کو کتنی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، کتنی آفتوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ان اذکار کا اہتمام کریں۔ ہمیں اذکار نہیں آتے، صبح و شام کے جو اذکار ہیں اگر صحیح معنی ہم کریں تو کم از کم 40 منٹ چاہیے، 40 منٹ چاہیے فجر میں، 40 منٹ چاہیے مغرب میں، لیکن ہم اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ محترم بھائیوں سب کی جیبوں میں یہ کارڈ ہونے چاہیے، کم از کم ہم دیکھ کے صبح پڑھ لیں۔ اللہ نے تلقین کی ہے کہ صبح قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، غروب ہونے سے پہلے اور طلوع ہونے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ شیطانوں کے کھلنے کا وقت ہوتا ہے، لپکتے ہیں، بچوں کو فرمایا بند کرو، گھروں کے دروازے بند کرو، مشکیزیں بند کر دو، بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کی کنڈیاں لگا دو۔ اس وقت حشرات الارض کے پھیلنے کا وقت ہے، جنوں کے پھیلنے کا وقت ہے، شیطانوں کے پھیلنے کا وقت ہے۔ یہ موذی چیزیں ہیں، یہ تکلیفیں دیتی ہیں، اللہ کی پناہ میں نہیں آئیں گے
تو پھر ساری مصیبتیں یہی ہوں گی، اور پھر شیطان کدھر لے جائے گا؟ شیطان شرک کی طرف لے جائے کہ نہیں جادو ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو ایسے اتار، اس کو ایسے اتار، فلاں جگہ پہ حاضری دے، یہ کر دے اور وہ کر دے، وہ ایمان بھی سلب کر کے لے جاتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ان باتوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں بھی مال خرچ کرنے کی تلقین، ایک مال خرچ کرتا ہے ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے جیسے ایک دانہ ڈالا، 7 بالیاں نکلی، 7 بالیوں میں ہر بالی میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی اونچا کر دیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اخلاص کے ساتھ مال خرچ کرتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو مال خرچ کرتا ہے لیکن ریاکاری کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کہتا ہے یہ خرچ کرتا ہے، اس کے نام اعمال سے وہ نیکی جو ظاہری کر رہا ہوتا ہے مٹتی رہتی ہے، ایسے جیسے کسی چٹان پر مٹی پڑی اور بارش ہوتی رہے تو چٹان پر مٹی باقی نہیں رہتی۔ جو ریاکاری پر خرچ کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی، لہذا ریاکاری پر نہیں۔ او بھائی، ریاکاری کا کنسپٹ یہ ہے کہ لوگ تعریف کریں، شہرت ہو۔ اب میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں اور اس کے عوض میں کیا چاہ رہا ہوں؟ کہ لوگ خوش ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، اتنا بڑا کام اور اس کا طلب کیا ہے؟ لوگ خوش ہو جائیں، یار اس کی نظر میں اچھا ہو جاؤں۔ اللہ کے بندے، اتنی بڑی محنت کی اور طلب کیا کیا؟ لوگوں کی تعریف۔ یہ لوگ آپ کو کیا دیں گے؟ یہ تو خود بیچارے رب کے دروازے کے منگتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے۔ لہذا عمل کرتے ہوئے اس ریاکاری سے بچے محترم بھائیوں۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی۔ دوسرا یہ بیان کی جب خرچ کر دیں تو پھر جس پر خرچ کیا اس کو تکلیف نہ دیں، اس کا احسان نہ جتلائیں۔ وہ میں نے تم پر خرچ کیا، اس کو تکلیف دینا، اور بھائی تو ادھر کل آ جانا میرے پاس۔ اب وہ اگر نہیں آیا، اور بھائی میں تمہیں اتنا دیتا ہوں اور تو میری بات ہی نہیں سنتا، یہ ہے تکلیف۔ اس سے بھی مال ضائع ہو جاتا ہے، ریاکار کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور جو خرچ کرنے کے بعد تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کی عمل بھی برباد ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، 3 قسم کے لوگ ہیں، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ صحابی کہتے ہیں خابوا وخسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول برباد ہو گئے، کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا المسبل ازارہ، ایک وہ شخص جو اپنا پجامہ اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے۔ تو محترم بھائیوں، کچھ لوگ یہاں تعویلیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تکبر کی وجہ سے ہو تو پھر غلط ہے، اور ویسے اگر ہو جائے، آپ اوپر کر کے دیکھ لیں، ذرا آپ اوپر رکھ کے دیکھ لیں، تبھی جا کے عاجزی آتی ہے، اور نیچے لٹکانا ہی تو تکبر ہے۔ لہذا اپنا ٹخنا نیچے، اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھے، اپنی شلوار پجامہ مردوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حصہ شلوار تہمند کا ٹخنے سے نیچے ہے وہ جہنم میں جائے گا، اتنی بڑی وعید ہے۔ تو محترم بھائیوں، اس کا خیال کریے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور صحابی کہتے ہیں بڑے نقصان والے لوگ ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ دوسرا کون ہے؟ جن کی طرف اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، بات نہیں کرے گا۔ المنان، جو احسان کر کے جتاتا ہے، احسان کرتا ہے اور پھر جتاتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص نبی اسلام فرماتے ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر کے اپنا مال بیچتا ہے، دنیا کی طلب، دنیا کا مال، دنیا کے ٹکے، دنیا کا مفاد، اور اس میں کس کو آڑ بناتا ہے؟ اللہ کے نام کو آڑ بناتا ہے۔ بہت بڑا گناہ ہے، لہذا اس سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ مال خرچ کرنے والا اخلاص پر، مال خرچ کرنے والا ریاکاری پر، مال خرچ کرنے والا تکلیف دیتا ہے، مال خرچ کرنے والا احسان جتلاتا ہے، تو ان کے مال خرچ تباہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں دی ہیں۔ اور وہ شخص جو اخلاص پر خرچ کرتا ہے، فرمایا ایسے ہے جیسے کسی اونچی پہاڑی پر اس کا باغ ہے اور اس پر بارش برستی ہے، باغ میں ڈبل پھل آتا ہے، اور اگر بارش نہ بھی برسے تو ہلکی سی شبنم کی وجہ سے پھر بھی پھل آ جاتا ہے۔ فرمایا جو مخلص ہو کر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اجر ہی اجر دیتا ہے۔ اللہ مال خرچ کرنے سے ایک مال میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا کے خوف سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ غموں سے محفوظ کرتا ہے۔ یہ خلاصہ بتا رہا ہوں، مال اللہ کے راستے میں اخلاص سے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ غموں سے محفوظ کر دیتا ہے، مال میں بھی برکت دیتا ہے،
فرشتے اترتے ہیں اور روزانہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو اس نے خرچ کر دیا اس کے پیچھے اور بھیج دے۔ ٹوٹی بند ہو اور پیچھے سے آپ نے بڑا نل کھولا ہوا ہو، آگے سے نکاسی نہ ہو تو پانی رک جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو پیچھے سے آنا بند ہو جاتا ہے، اور جب ٹوٹی کھول کے رکھیں اور پیچھے پانی ہو بھی صحیح تالاب میں تو پھر یہ پانی نکلتا رہتا ہے، پیچھے آتا رہتا ہے۔ یہی مثال ہے، خرچ کرتے رہیں گے اللہ پیچھے بھیجتا رہے گا، اور خرچ کرنا روک دیں گے جو موجود ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برباد کر دے۔ مال بھی بڑھتا ہے، اجر بھی ملتا ہے، مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، برکت بھی ہوتی ہے، خوف نہیں آتا، غم نہیں آتا، بے شمار پریشانیاں بھی ٹل جاتی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ۔